الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت و رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ سن چکے کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، اور کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی، جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے، یعنی آیت الکرسی، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہم السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی کہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے سامنے مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی اور پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں 5 جگہ احیاء موتی یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا موضوع ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس مقتول کے واقعے میں کہ جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا، اور تیسرا یہ کہ اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور چوتھا یہ کہ حضرت عزیر، اور پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ یہ 5 قصے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر اور بھی مضامین ہیں کہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔
دوسری طرف وہ شخص کو جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ کہ چٹان پر مٹی ہو اور وہاں کوئی اگر بوئے کوئی چیز، بارش برستی ہے تو وہاں کوئی چیز نہیں اگتی بلکہ وہ بارش مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اس کے صدقہ و خیرات کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی ختم، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، جس طرح سے بارش مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے، یعنی اچھے بات کی جائے، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائیں تو تم کبھی بھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، ردی مال نہ دو، کہ ایسا مال کہ تمہیں جب کوئی ردی مال دیا جائے تو تم اس سے لینا پسند تو کرتے نہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا کرو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو صدقات واجبات ہیں ان کو تو اعلانیہ دے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور جو نفلی ہے صدقات ان کو چھپ کر دیا کرے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خپتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو کون ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے؟ پوری دنیا کے اندر سودی نظام تباہ ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی شکست یقینی ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت یعنی قرض، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ یوں ہے کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، کہ جب آدمی کسی سے ادھار وغیرہ دیتا ہے تو یقیناً تحریری طور پر اس کو لکھ لے، کبھی اس کو بنا لیا کرے۔
ورنہ بعد میں بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، کہ اس میں تاریخ وغیرہ لکھ لی جائے کہ کب اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، اور دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں ہے، جس طرح عام طور پر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور مال لیتے ہیں، تو اس میں کوئی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز و زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر بھی کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کرے کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ تیسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور دوسری سورت سورہ آل عمران ہی شروع ہوتی ہے۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے، اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہے، اور یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو اس کے بعد نازل ہوئی، چاہے کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں، تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے،
جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فتور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوز یہ صاحب کردار اور پاک خاتون تھیں۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کے درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ ایک یہ کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا، اور تیسرا یہ کہ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور چوتھا یہ کہ اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس
اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کے اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کے قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان تمام دعوے کے برعکس قرآن کا دعویٰ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر طبعی موت فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران میں جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب جو ہے وہ آپ کا نزول ہوگا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی سربراوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورۃ البقرہ تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افطرا کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور اتباع ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے، اور تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔